ناظرین، ڈھاکہ میں آج جو ہو رہا ہے وہ صرف حلف برداری کی تقریب نہیں ہے، جنوبی ایشیا کی جیو پولیٹکس کا نیا باب۔ شیخ حسینہ کی معزولی کے بعد بنگلہ دیش میں اقتدار کی بساط پلٹ چکی ہے اور بی این پی کے چیئرمین طارق رحمان وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لینے جا رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ حکومت بدلی ہے، سوال یہ ہے کہ خطے کا توازن کیسے اب بدلے گا۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ 12 فروری کے انتخابات میں بی این پی اتحاد نے 212 نشستیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کی، جبکہ جماعت اسلامی کمزور رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے 77 نشستوں کے ساتھ اپوزیشن کی مضبوط جو قوت ہے وہ بن کر ابھری ہے۔ عوامی لیگ انتخابی دوڑ سے تو باہر ہی ہوگی۔ 17 سال کے جلا وطنی کے بعد طارق رحمان کی واپسی اور کامیابی ڈھاکہ کی سیاست میں بڑی تبدیلی کی علامت سمجھی جا رہی ہے، لیکن اصل کہانی صرف داخلی سیاست تک نہیں ہے، یہ بھارت کے اسٹریٹجک، جیو پولیٹیکل اور اکنامک مفاد سے جڑی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش بھارت کے شمالی مشرقی ریاستوں کے لیے لائف لائن کے طور پر کام آتا ہے اور لائف لائن بھی ہے۔ ٹرانزٹ کوریڈور ہے، ریلوے اور سڑک رابطے، بندرگاہی رسائی، یہ سب بھارت کے لیے ایک ایکٹ ایسٹ پالیسی کا حصہ ہے۔ اگر ڈھاکہ میں دہلی دوست حکومت ہو تو بھارت کو خلیج بنگال اور جنوب مشرقی ایشیا تک جو رسائی ہے وہ تیز تر ملتی ہے۔ دوسرا پہلو بھی ہے اس کا، ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ہے، بھارت کی جو شمالی مشرق میں شورش پسند گروپوں کے خلاف تعاون، سرحدی انتظام اور انسداد دہشت گردی میں بنگلہ دیش کا کردار جو ہے وہ اہم ہو جاتا ہے۔ شیخ حسینہ کے دور میں یہ تعاون مضبوط تھا، اب نئی حکومت کے ساتھ دلی کے تعلقات دوبارہ متوازن اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور جس پر اب پیش رفت بھی ہو چکی ہے اور کام جاری ہے۔ تیسرا بڑا عنصر یہ ہے کہ اقتصادی تعلقات ہیں، اس میں بھارت بنگلہ دیش کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور اربوں ڈالر کی جو ہے سرمایہ کاری، توانائی سپلائی، بجلی ایکسپورٹ، کنیکٹیوٹی پروجیکٹس، یہ سب بھارت کی ریجنل جو اکانومک حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ اگر نئی حکومت بھارت کے ساتھ اقتصادی تعاون جاری رکھتی ہے تو یہ دلی کے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ اب آتے ہیں اصل سوال، پاکستان کو بھارت کی واپسی سے خطرہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اگر بھارت دوبارہ سے بنگلہ دیش میں ویسے ہی مضبوط رشتے بناتا ہے اور پھر سے اکنامک کوریڈور پھر سے کھل جاتا ہے اسی مضبوط انداز میں، تو اس سے پاکستان کو کیا خطرہ لاحق ہے اور پاکستان ایسا خطرہ محسوس کیوں کر رہا ہے؟ تاریخی طور پر بی این پی کو حالانکہ پاکستان کے قریب سمجھا جاتا رہا ہے، جبکہ عوامی لیگ بھارت کے قریب تھی، لیکن موجودہ سیاسی منظرنامے میں مختلف پہلو ہیں۔ بھارت نے سفارتی سطح پر محتاط مگر واضح پیغام دیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی جمہوری حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا جو ہیں وہ اس وقت حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے بنگلہ دیش جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ اگر بھارت نئی حکومت کے ساتھ تعلقات مضبوط کر لیتا ہے تو پاکستان کی خطے میں جو سفارتی گنجائش ہے وہ مزید محدود ہوتی چلی جائے گی۔ پاکستان پہلے ہی افغانستان اور ایران کے معاملے پر دباؤ میں ہے، اگر بنگلہ دیش بھی بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون بڑھاتا ہے تو اسلام آباد کے جو ریجنل بیلنس ہیں اس کی حکمت عملی کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ خلیج بنگال اب عالمی طاقت کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ چین وہاں بندرگاہی منصوبے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے اثر بڑھا رہا ہے۔ بھارت اس کے توازن کے لیے بنگلہ دیش کو اہم پارٹنر سمجھتا ہے۔ اگر ڈھاکہ اور دلی کے درمیان دفاعی اور بحری تعاون بڑھتا ہے تو یہ چین کے اثر کو محدود کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے، اور یہی پاکستان کے لیے تشویش کا باعث بنا ہوا ہے، یہی سردرد بنا ہوا ہے، کیونکہ چین پاکستان کا قریبی اتحادی ہے۔ یہ سب کچھ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ طارق رحمان کی حکومت اپنی خارجہ پالیسی کا رخ کیسے متعین کرتی ہے۔ کیا وہ متوازن پالیسی اپنائیں گے؟ کیا بھارت اور چین دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھیں گے یا خطے میں نئی صف بندیاں دیکھنے کو ملیں گی؟ اب بھارت کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ اعتماد سازی جاری رکھے بغیر کسی دباؤ کے، کسی تاثر کے۔ پاکستان کے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ وہ سفارتی تنہائی سے بچنے کے لیے اپنی جو پالیسی ہیں ان میں کتنی نظر ثانی کرتا ہے، کیا تبدیلی کرتا ہے۔ لیکن ڈھاکہ میں آج ہونے والی حلف برداری صرف
ایک آئینی عمل نہیں ہے، یہ جنوبی ایشیا کے طاقت کے توازن کا نیا مرحلہ ہے۔ بھارت کے لیے یہ موقف ہے کہ وہ اپنے اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کو مزید مضبوط کرے، اور پاکستان کے لیے یہ لمحہ تشویش، کیونکہ اگر بنگلہ دیش میں بھارت کا اثر و رسوخ دوبارہ گہرا ہوا تو اسلام آباد کی علاقائی حکمت عملی کو نئے چیلنج کا سامنا ہوگا۔ خطے کی سیاست بدل رہی ہے اب پوری طرح سے، اور اس تبدیلی کی گونج دلی، اسلام آباد، بیجنگ اور واشنگٹن تک سنائی دے رہی ہے۔ آپ اس تناظر میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں، تاکہ ہم مزید اس پر گفتگو کریں یا اور ایکسپلینرز جو ہیں وہ بنائیں۔